تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں گی۔ بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے۔ خیر الاماکن، بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد کی آبادی اور مسجد کی ستھرائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزئین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں، اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے۔ نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بوڑھی عورتیں مسجدوں میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھیں۔ اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ سنِ کہولت کو پہنچی ہوئی عورتیں، ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساقط ہو جاتے ہیں، تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کیا کرتی۔ نمازی بھی آتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے، کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں، کچھ لوگ ویسے کوئی تنکا پڑا اس کو اٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے تھے۔ یہ مسجدوں کے اندر جو اب خادم رکھے گئے ہیں، اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارا حصہ تو پڑ گیا اس کے اندر، لیکن آج خود بھی اگر کبھی مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں اور انتظام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دل ستھرے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو وہ بوڑھی خاتون تھی، مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑھی خاتون کو دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں، ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا۔ حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے، وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہوا ہے۔ چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی، جب وہ ملے تو اسی لیے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے، ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر۔ ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا، دینی دوست، محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بصورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ وہ کہتا مجھے کوئی کام نہیں۔ کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان نہیں۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو فرشتے نے بصورت انسان جو آیا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔
تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص سے دوستی رکھتا ہے، پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، رشتہ داری سے صلہ رحمی، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ، کاروباری روابط، سیاسی روابط، غرض کے رشتے، بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور معیار ان کا یہی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ پانچواں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب اسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا ہو پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے، اعمال کی بھی ایک حلاوت ہے، ایک مزہ، ایک مٹھاس ہے، لطف ہے، نیکی کی ایک حلاوت ہے، ایک سرور ہے نیکی کا جو ایک مومن پاتا ہے۔ نماز کا اپنا مزہ ہے، روزے کا اپنا سرور ہے، حج کا اپنا ایک مزہ ہے، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، ظاہر دو تو لطف اپنا ہے، مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا ہے۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان اعمال کی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں تو اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے، بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی ایک اپنا سرور ہے، مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے، اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا